نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ شرک کی بارے میں بات چل رہی تھی کہ شرک اور شرک کرنے والے دونوں ایک ایسے بیکار کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ جن کی آخرت میں پکڑ ہے اور اس کی کوئی بھی قدر نہیں بلکہ الٹا وبال ہے۔ فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری کوئی بھی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کسی کو بھی پکار کر دیکھ لو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، شجر ہو، حجر ہو، قبر ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمہاری کوئی بھی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بتوں کے بارے میں بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، یہ بالکل ایک بیکار عمل ہے۔ وہ تو خود مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت منتظر ہوتے ہیں کہ زندہ ان کے لیے دعائیں کریں تو اللہ ان کے درجات کو، گناہوں کی معافی کرے یا درجات کو بلند کرے، تو وہ کسی کی مدد کیا کر سکیں گے؟ مرتے انسان جو ہے جہاں اللہ کی طرف سے منظور ہے اس کا مقام وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے حالات میں ہے تو وہ اچھے حالات اس کو دنیا بھلا ہی دیتے ہیں۔ وہ اتنے اچھے حالات میں ہوتا ہے کہ اس کو دنیا یاد نہیں رہتی، وہ کہاں کرے گا۔ اور جو بیچارہ پکڑا گیا اس کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، وہ دنیا باروں کے والے میں کیا فکر کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بیچارے تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، تو میں یعنی ٹرائی کر کے دیکھ لو، اگر تم ان کو پکارو کہ وہ تمہاری کوئی رہنمائی کریں، لا یسمعو، یہ تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم گویا دیکھتے ہو ان کی طرف کہ شاید یہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ، جبکہ یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کسی بھی حوالے سے بت ہوں یا کوئی اور ہوں، تو میں وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے، کنارہ کشی کیجئے۔ یعنی اس سب کے باوجود اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اس سب کے باوجود آپ درگزر کریں، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، ان کو طعن و تشنیع نہ کریں، کیونکہ کیا پتہ کہ شاید ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا باقی ہو تو وہ ایمان قبول کر لے۔ تو آپ ان سے درگزر کرتے رہیے اور ان کو نیکی کی تلقین بھی کرتے رہیے، وہ بھی مت چھوڑیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لیکن جو جاہل ہیں ان کے اندر ان سے آپ اعراض کریں، کنارہ کشی کریں، ان کے ساتھ بحث نہ کریں۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے جو تبلیغ کے اصولوں کو بیان کرتی ہے کہ تبلیغ کے اصول کیا ہیں۔ تبلیغ کا پہلا اصول درگزر ہے، ہر حال میں درگزر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی ہوئی، طعن و تشنیع ہوئی، جو بھی ہو، گالیاں دی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، سختیاں کی گئیں، سب کچھ کیا گیا، ہر حال میں درگزر۔ اور جب مدینہ میں آپ تشریف لے آئے تو وہاں منافقین کا ایک جال تھا، نت نئے سکینڈل آپ کے خلاف کھڑے کی جاتے تھے، نت نئی سازشیں کی جاتی تھیں، اور یہ سارے کام کی جاتے تھے۔ اللہ نے رب العزت نے فرمایا کہ اس کے باوجود آپ ان سے درگزر سے کام لیں۔ تو تبلیغ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنوں سے بھی غیروں سے بھی درگزر کا کام لیں۔ اگر اپنوں سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ان کو بھی درگزر کریں، ان کو بھی معاف کریں۔ غیروں سے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، تو ان سے بھی درگزر کریں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لیکن نیکی کی تلقین کرتے رہیے۔
یعنی سب کے باوجود آپ کو جو بھی مسائل پیش آئیں نیکی کی تلقین کرتے رہیے، اس سے باز نہ آئیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو علم میں آ جائے یہ بیچارہ بالکل جاہل ہے، یہ کسی بات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا بلکہ الٹا فضول بحث کرتا ہے، تو آپ اس سے کنارہ کشی کریں، اس سے اعراض کریں۔ یہ اعراض بھی بہت سی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ کسی کو اگنور کرنا، اعراض کرنا، عام طور پر ہم پھنستے تب ہیں جب ہم بحث برائے بحث کرتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ بیچارہ صرف بحث کا شوقین ہے اور اس نے کچھ اس سے لینا دینا نہیں، اس کو ہدایت یا اس کو نیکی کی طرف آنا مقصود نہیں ہے، تو اس سے صرف سلام کر کے گزر جائیے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان کے سامنے ملیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے اندر بحث کے وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، پہلا درگزر، اور دوسرا نیکی کی تلقین کرتے رہنا، اور تیسرا جاہلوں سے متھا نہ لگانا، جاہلوں سے بحث نہ کرنا۔ کسی شخص نے پوچھا کسی سیانے سے، کسی عقل مند آدمی سے، کہ اگر آپ کو کوئی بیوقوف آدمی آپ کے ساتھ بحث کرے اور آپ کو یہ کہے یہ کہے یہ کہے تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ان کو کہتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر بھی آپ آگے سے میں ان کو کہتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو آپ دلائل دیتے ہوں گے نا، وہ آپ مجھے بتائیے۔ اس نے کہا تم بھی بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ بس یہ نقطہ ہوتا ہے، ان کو ٹھیک کہتے ہیں، بس یہ جان چھڑانے کا نسخہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اپنے کام میں پھر آپ آگے بڑھ جائیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تین اصولوں پر یہ نقطہ مصر ہے، ایک درگزر، ایک نیکی کی تلقین، اور تیسرا اعراض کرنا، اگنور کرنا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا اگر شیطان جو ہے یہ تمہیں اکسائے، ہم شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کہے گا اس سے بحث کرو، شیطان کہے گا اس سے جھگڑا کرو۔ بحث کا اگلا سٹیپ جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کا اگلا سٹیپ جو ہے ناراضگی ہوتی ہے، دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے فرمایا اگر شیطان تمہیں اکسائے کہ ان کے ساتھ بحث کرو، ان کے ساتھ جھگڑا کرو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فوراً اللہ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، شیطان مجھے انسان ہے نا، آخر جتنا مرضی بھی نیک ہو، جتنا مرضی مبلغ کیوں نہ ہو، آخر انسان ہے، کبھی نہ کبھی شیطان اسے اکساتا ہے کہ تم بھی اس سے بحث کرو، تم بھی اس کے پیچھے پڑو، تم بھی یہ کہو، تم بھی یہ کہو۔ کہا اس وقت فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ سمیع علیم، کیونکہ تمہارا اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، وہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے اور جو جاہل ہے آگے سے بحث کر رہا ہے اس کی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ اب اس کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، جب اللہ سنتا ہے تو وہ پھر خود ہی پوچھ لے گا، اور جب اللہ علم والا ہے تو اپنے علم کے مطابق ان سے حساب بھی لے لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آگے اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا، اس کو اللہ کے سپرد کر کے آپ اللہ سے پناہ مانگیے کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، فرمایا کہ جو لوگ تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان میں سے کوئی ان کو چھوتا ہے وسوسے سے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ شیطان صرف خیال ڈالتا ہے، ایک آئیڈیا دیتا ہے آپ کو، اس کے علاوہ شیطان ہاتھ پکڑ کر کام نہیں کروا سکتا، مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک آئیڈیا، ایک خیال آپ کے دل میں ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا، اس پر عمل انسان خود کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالے تذکروا، اللہ کو یاد کرو، اس وسوسے سے تمہاری جان کون چھڑا سکتا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، تذکروا فاذا هم مبصرون، فرمایا جب تم اللہ کو یاد کرو گے فاذا هم مبصرون، تو تم محسوس کرو گے گویا روشنی ہو گئی، چراغ جل اٹھا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کو یاد کرنے سے اللہ وسوسوں کے اندھیرے کو دور کر دے گا، اور وہاں پر روشنی کی شمع جو ہے، ہدایت کی شمع جل جائے گی اور تم اس سے بچ جاؤ گے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اس کے بالمقابل فرمایا جو شیطان کے بھائی ہیں وہ تمہیں سرکشی کی طرف کھینچیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ تم اس بحث کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تم جھگڑا کرو، تم لڑو، تم ناراض ہو جاؤ، تم غصہ کرو، تو وہ تمہیں اس کی طرف کھینچیں گے۔ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس میں وہ کوئی کمی نہیں کریں گے، اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں اس کے اندر مبتلا کر لیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا،
تو میں نے بہت دفعہ اس حکایت کو بیان کیا. کسی نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ابن قیم نے اپنے شاگرد سے پوچھا اگر راستے میں چلتے ہوئے تمہیں کتا پڑ جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں ڈنڈا لے کے مقابلہ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تم نے بڑی بات کہی. اس نے کہا استاد جی پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا حل یہ ہے تم کتے کے مالک کو آواز دو کہ میری جان چھڑا دے اس سے. جب کتے کا مالک اس کو بلائے گا تو خود ہی تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اس سے کہا کہ بیٹا اس سے شیطان اور ہمارا نفس یہ دو کتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. شیطان اور ہمارا نفس یہ ہر لمحے ہمیں اکساتے رہتے ہیں، کبھی شیطان کبھی نفس، کبھی شیطان کبھی نفس، ہر لمحے ہمیں اکساتے رہتے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا. ہر وقت اللہ سے پناہ مانگو، استغفار کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ان سے خود نہیں بچ سکتا، یہ بھی تیری ہی مخلوق ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے ان سے بچا لے. اور میں اللہ ان کو ایک دفعہ کہے گا وہ ہٹ جائیں گے. اللہ کے تو ارادے کا نام وجود ہے، اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اس لیے بجائے خود مقابلہ کرنے کے اللہ کی پناہ میں آ جانا یہ اصل حل ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کل ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ آپ جو بابوں کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بابوں سے مراد ہے جھوٹے فراڈیے. نیک لوگ جو ہیں، نیک پیر جو ہیں، صالح جو ولی ہیں، ان کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت، نیک لوگ صالح لوگ، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. خود قرآن کے اندر یہ کہا گیا، دو چیزوں کے بارے میں قرآن نے اعلان جنگ کہا ہے اللہ نے، ایک سود لینا اور ایک اللہ کے ولی کی مخالفت کرنا. اللہ نے کہا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ دو دیکھ کتنے بڑے گناہ ہیں. سود کے بارے میں اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف، اور دوسرا کہا کہ اس شخص کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے جو میرے ولی کی مخالفت کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اس لیے جو نیک لوگ ہیں واقعتاً اللہ کے بندے ہیں، ان کے تو ہم پاؤں کی خاک ہیں، ان کی تو ہم جوتیوں کے برابر بھی نہیں. یہ جب یہ میں بابے جب کہتا ہوں اس سے میری مراد جھوٹے اور فراڈی. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہر گلی میں، ہر دوسری تیسری گلی میں یہ مل جائیں گے، ایک مشکل نہیں ہے. کل ہی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھر میں ان کو رات کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جسے آگ جلتی ہے، اس طرح ایک محسوس ہوتا تھا. یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، سائیکائٹرسٹ اس کا حل بتا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک عامل صاحب کو بلا لیا. اب عامل صاحب ایسے فراڈیے تھے. عامل صاحب نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک جن اور ایک جننی، ایک مادہ اور ایک وہ میل اور فیمیل رہتے ہیں، اور وہ جن اور جنی رات کو آپ کے گھر میں صحبت کرتے ہیں. وہ چونکہ دونوں بنے ہوئے ہیں آگ سے، جب وہ صحبت کرتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. اب وہ آگ آپ کو نظر آتی ہے. اس نے کہا جی پھر کیا حل ہے؟ وہ مسئلہ کوئی نہیں، میں دونوں کو بوتل میں بند کر کے میں سمندر میں پھینک دیتا ہوں، تو آپ بس 5,000 دے دیں، 10,000 مجھے، ابھی میں ان کو بند کرتا. تو انہوں نے دے دیے. تو انہوں نے جناب جنتر منتر پڑا اور اس کو بوتل میں بند کیا. کہا جی وہ میں نے سمندر میں پھینک دی، اور اپنے پیسے وہ جیب میں ڈال چلتے مرے. آگ اگلے دن پھر جل رہی تھی. تو یہ ہے وہ جھوٹے اور فراڈیے جو اس طرح کے جھوٹ بول کر لوگوں سے، ان کو میں بابے کہتا ہوں. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے.